لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین مرحوم مرزا سجاد علی ابن مرحوم مرزا علی اور مرحوم مرزا خلیل علی ابن مرحوم مرزا علی اور اپنے کل مرحومین کے نام پہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید اخلاص کی تلاوت فرما کر ارسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف. پروردگار عالم کا بے پناہ حمد و ثنا جس نے توفیق دی ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، معرفت حسین، فہم حسین اور بصیرت حسینی کو حاصل کرنے کا یہ جو موقع فراہم کیا، یہ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اس عالم میں بھی مومنین کو جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ہے ذکر و فکر حسینی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کے مرحومین کو اور بالخصوص بانیان مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کو ان مجالس کے صدقے میں غریق رحمت فرمائیں اور دست بدعا ہوتے ہیں پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین مومنات جو مجالس کا اہتمام کرتے ہیں پروردگارہ سب کی حاجت روائی فرما، پروردگارہ تمام مومنین کی مشکلات آسان فرما، کل جہان کے مومنین کی مشکلات آسان فرما، پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا فرش اعضاء پہ جو مومنین بیٹھے ہیں اہتمام ہوتا ہے عالمی سطح پہ، پروردگارہ تمام مومنین کے مال و جان، آبرو و عزت کی حفاظت فرما، پروردگارہ کل جہان کے مسلمین اور مومنین کو فتح کی روزی و نصرت عطا فرما، بالخصوص مسلمانان مظلوم، بالخصوص مسلمانان غزہ اور جو بھی عالم میں مظلوم بنے ہیں پروردگارہ سب کی حمایت فرما، سب کی نصرت عطا فرما، تمام مراجع کرام آیات اعظام اطلاع العظمیٰ سید علی سیستانی اور ولی امر مسلمین سید علی حسینی خامنائی پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، سب کو مؤید و منصور فرما، انقلاب اسلامی کو مزید ترقی عطا فرما، ظالمین بالخصوص جو نہایت مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہیں پروردگارہ سب کو نیست و نابود فرما، امریکائی جنایت کار اسرائیل غاصب کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ انگلیس خبیث کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ حزب اللہ، انصار اللہ، تمام محاذ حق کے محافظین اور پیروان ولایت و امامت پروردگارہ سب کی نصرت عطا فرما، پروردگارہ سب کو کامیابی عطا فرما، حج بیت اللہ، زیارت کربلا نصیب فرما، زیارت اربعین نصیب فرما، شفاعت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نصیب فرما، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخی انسانیت میں ایسے بہت سارے دور گزرے ہیں کہ اور ان ادوار میں، ان زمانوں میں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ، ایسا سانحہ، ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے تاریخ کا رخ ہی پلٹ دیا. تاریخ جس سمت و سو میں حرکت میں تھی اور جس طرف تاریخ جا رہی تھی اس کو بالکل پلٹا دیا، 180 ڈگری اس میں تغیر اور اس میں تبدیلی ایجاد کی.
تاریخ کے ایسے ہی واقعات میں سے ایک واقعہ اور ایک ایسی شخصیت اور ایسی ہستیاں جنہوں نے تاریخ کو بدل کے رکھ دیا، اور تاریخ کو ہر اس دور میں جہاں تاریخ اپنے اوراق میں انسانی سماج کو دفن کر رہی تھی، انسانی سماج پہ جب ظلم و زیادتی، جبر و بربریت اور فساد اور اخلاقیات سے عاری ایک ایسی سوسائٹی بن رہی تھی، تو تاریخ میں ایسے انسانوں نے جنم لیا جنہوں نے پھر سے تاریخ انسانیت کو سرخرو کیا اور اس کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ لہٰذا اس زاویے سے تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تاریخ کے ان ذوات اقدسہ کو جنہوں نے تاریخ بنائی، بلکہ یہ کہیں گے ہم کہ تاریخ کو جنہوں نے فخر دیا، تاریخ کو جنہوں نے افتخار بخشا، تاریخ جن سے زندہ ہے، نہ کہ تاریخ میں وہ زندہ ہے، تو ایسی ہستیوں کا ذکر کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ خاص کر ہمارے آج کے دور میں اگر ہمارے جوانوں کو، نوجوانوں کو اپنی تاریخ کا پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں سے آئے، ان کا ماضی کیسا ہے، ان کا گزشتہ اور ان کے اسلاف کیا ہے، ان کا عقیدہ کس نوعیت کا ہے، تو آنے والے کل میں نہ وہ اپنے اسلاف کو یاد کر پائیں گے، آنے والے کل میں اور آنے والے مستقبل میں ان کا فیوچر جو ہے وہ تاریک نظر آئے گا۔ لہٰذا اس فیوچر کو، اس مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، تابناک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ میں جائیں اور تاریخ کو دیکھیں، سمجھیں، پڑھنے کی کوشش کریں، درک کرنے کی کوشش کریں۔ آج تاریخ میں جو ہیرا پھیری ہو رہی ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا نظام تعلیم کے اندر جو بالکل اس کو چینج کیا جا رہا ہے اور نئی تاریخ اس میں بھر دی جا رہی ہے، تو یہ کس کو پتہ ہوگا کہ کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ یہ تبھی تو پتہ ہوگا جب ہم نے تاریخ کو سمجھا ہوگا، تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، ہم نے اپنے اسلاف، اپنے آباء و اجداد اور جو میراث ہمارے اسلاف چھوڑ کے گئے ہیں، جن سے ہمارا معنوی رابطہ ہے، جن سے ہمارا روحانی رشتہ ہے، اگر ہم ان کو نہ جانیں تو سمجھ لیں کہ وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک سہارا جو قوموں کو زندہ رکھتی ہے وہ سہارا تاریخ ہے، کہ تاریخ پہ ہم فخر کریں، ہم کیوں نہ ناز کریں کہ ہمارا واسطہ ایسی تاریخ سے ہے، ہماری جو زندگی اور ہماری حیات جس تاریخ پہ موقوف ہے وہ تاریخ خون شہیدان سے لکھی گئی، وہ تاریخ جو ہے تاریخ انبیاء ہے، وہ تاریخ اولیاء الہی کی تاریخ ہے، وہ تاریخ جن کو پاک ہستیوں نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے جس تاریخ کو لکھا، جس تاریخ کو بنایا، ایک ایسی تاریخ جسے اولیاء کرام ائمہ معصومین علیہ السلام نے رقم کیا، جس کو اپنے خون سے بنایا، خون سے لکھا۔ لہٰذا جب شاعر بھی اس تاریخ کے اس دور تک پہنچا اور اس منزل تک پہنچا کہ دیکھا کہ کربلا میں جہاں تاریخ انسانیت کا دم گھٹ رہا تھا، تو وہاں پہ فقط ایک پاکیزہ خون تھا کہ جس نے اس تاریخ کو نئی زندگی دی، جس نے تاریخ انسانیت کو بچایا، وہ حضرت حسین علیہ السلام تھے۔ لہذا انہی ہستیوں میں سے جس طرح میں نے اشارہ کیا وہ انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کا مبعوث ہونا، انبیاء کرام کا سماج میں انسانی سماج کو بنانے کے لیے آنا۔ لہذا جب انبیاء معمور ہو جاتے تھے اور انہیں رسمی طور پہ ذمہ داری عائد ہو جاتی تھی، تو اس ذمہ داری کو بڑھانے کے لیے اس دور کو اور اس آغاز کو اسلامی ٹرمنالوجی میں بعثت کہتے ہیں۔ بعثت یعنی وہ پیریڈ اور وہ لمحہ اور وہ دن اور وہ ایام کہ جس کے بعد انسانی زندگی، انسانی سماج کا ایک نیا جنم ہوتا ہے، انسانی زندگی بدل جاتی ہے۔ لہذا بعثت سب سے بڑا اور اہم حادثہ تھا پورے عالم میں۔ پورے عالم کو جب آپ دیکھو گے تو بعثت سے پہلے جو واقعات ہوئے، بعثت سے پہلے جب قرآن کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو قرآن ایک عجیب طریقے سے اس دور کو پیش کر رہا ہے کہ جس دور میں انبیاء نہ تھے، یا انبیاء تو آئے تھے لیکن انبیاء کے تعلیمات پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ اس دور کو جب یاد کیا قرآن نے، اس دور کو جب یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں، تو اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ لہذا سمجھ لیں آپ کی دور جاہلیت ایک ایسا انسانی سماج کا دور ہے کہ جس میں انسان بالکل کٹا ہوا ہے اپنے آپ سے، اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، اپنے امام سے۔ لہذا بعثت کا جو دور ہے، بعثت کے ذریعے سے انسانی سماج پھر سے اس رابطے میں آ گیا، جہاں پہ انسان کٹا ہوا تھا، جہاں پہ انسان بچھڑا ہوا تھا، جہاں پہ انسان جدا ہو چکا تھا، جہاں پہ انسان الگ ہو چکا تھا۔ بعثت نے پھر سے ایک دفعہ اس کو وصل کیا، اس کو ملا دیا، کس سے؟ اپنے نبی کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ، بلکہ اپنے وجود کے ساتھ، کیونکہ سب سے بڑی جہاں پہ خپت ہے اور انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ انسان کا خود کا وجود ہے۔ انسان کو ہر چیز کی خبر رہتی ہے، انسان کو ہر چیز کا پتہ رہتا ہے،
انسان ہر چیز کی تلاش میں رہتا ہے، ہر چیز کو ڈھونڈتا ہے، اس کو پانے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی ہستی بھی ہے انسان کے پاس کہ جس کی تلاش وہ نہیں کرتا، جس کو وہ سوچتا بھی نہیں، جس کے بارے میں وہ فکر مند نہیں ہے، وہ ہے انسان کا خود کا وجود، انسان کی خودی۔ لہٰذا جب انبیاء کرام علیہ السلام کو ارسال کیا گیا، اس کو انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ جائیے آپ جو ہے نا کوئی بڑا سا شپ بنائیں، آپ جائیے کوئی بڑا سا کارخانہ آپ کھولیں۔ انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ کو بڑی بڑی بلڈنگیں بنانی ہیں، آپ کو بڑے بڑے برج بنانے ہیں، آپ کو بڑے بڑے پہاڑ جو ہے نا اس میں کھدائی کرنی ہے، نہیں، یہ کام نہیں کرنا تھا۔ یہ سارے سخت کام تھے، لیکن اس سے بھی سب سے زیادہ تکلیف دہ کام جو تھا، اس سے زیادہ سخت جو کام تھا جو انبیاء کے سپرد کیا گیا تھا، وہ یہی تھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ جائیں اور جا کے انسانوں کے اندر انسانوں کا تزکیہ کریں، انسانوں کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کس چیز کا کرنا تھا؟ مال کا نہیں کرنا تھا، بلڈنگوں کا نہیں کرنا تھا، پہاڑوں کا نہیں کرنا تھا، ان کی اولاد کا نہیں، بلکہ خود شخصیت انسان کا تزکیہ تھا، کہ انسان کو جا کے انسان بنانا تھا۔ جیسا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین کام یہی ہے کہ انسان کو آدم بنانا، وہ انسان کو آدم بنانا، یہ آدم ذات جو ہے، یہ انسان ذات ہے، اس کو آدم بنانا۔ وہ ایک جملہ معروف ہے امام کا، جہاد اکبر کتاب میں یہ معروف جملہ درج ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ملا شدن چا آسان وہ آدم شدن چ مشکل، کہ ملا بننا کتنا آسان ہے، امامہ لگا دیا، ٹوپی لگا دی اور ابا کبا لگا کے جو ہے نا ممبر پہ آ گیا، یہ بہت ہی آسان ہے، کوئی بھی آ کے جو ہے نا وہ لگا سکتا ہے اور بیٹھ سکتا ہے اور دو چار باتیں ادھر کی کر کے جو ہے نا مجمع کو گرما سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بہت آسان کام ہے، لیکن آدم شدن چ مشکل، آدم بننا کتنا مشکل کام ہے۔ لہٰذا انبیاء کا جو سب سے اہم فریضہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ آدم بنائے، انسان کو بنائے۔ انسان، کیونکہ انسان ہی اس کائنات کا سب سے حسین ترین موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، اللہ تعالیٰ نے کہکشاں بنائے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہستی، چرندے پرندے درندے، جو بھی اس کائنات کے ذرات ہیں، یہ سب اس لیے بنایا تاکہ انسان کی خدمت کر سکے، تاکہ انسان کے کام آ سکے۔ لہٰذا انسان کو بنایا اپنے لیے کہ تو میرے لیے ہے، یہ ساری دنیا تیرے لیے ہے، لیکن انسان نے اللہ کو ہی چھوڑ دیا اور دنیا کے پیچھے جڑ گیا، دنیا کے پیچھے لگ گیا۔ لہٰذا انبیاء اس لیے آئے کہ جو رابطہ کٹ جاتا ہے، توجہ فرمائے مومنین، جو رابطہ کٹ جاتا ہے اس رابطوں کو پھر سے بحال کرنا ہے، اس کنیکشن کو دوبارہ وہ پریپیئر کرنا ہے انسان کو، تاکہ وہ اس منزل تک پہنچے، اس مقصد تک پہنچے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا۔ لہٰذا عزیزان محترم، جس دور میں اور جس پیریڈ میں انسان اپنے خالق سے الگ ہو جائے، اس پیریڈ کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ اسلام نے اور قرآن نے 4 جگہ پہ اس کا ذکر کیا، توجہ کریں۔ ایک روایت ہے ہمارے پاس اور تمام معصومین نے مختلف مضامین میں اس روایت کو ذکر کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ یہ روایت تواتر کی حد تک ہے، اہل سنت کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے اور مختلف مضامین کی صورت میں، جس میں فرمایا گیا من مات ولم یعرف امام زمانہ یا امامہ مات میتۃ جاہلیہ۔ آپ کی زبان پہ ہوگا، اکثر آپ نے سنا ہوگا اس حدیث کو، کہ جو انسان اس حالت میں مر گیا کہ اسے اپنے امام کی معرفت نہ ہو، اپنے امام کی شناخت نہ ہو، تو گویا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ جاہلیت سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک جاہلیت وہ جاہلیت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے تھی، کیونکہ جب جاہلیت کا ذکر ہوا تو 4 مقام پہ جاہلیت کا ذکر ہوا قرآن میں۔ ایک سورہ آل عمران میں ذکر ہوا، جہاں پہ جب جنگ ہوئی، اور ایک جنگ میں جنگ بظاہر جنگ احد تھی، جنگ احد میں جب مسلمان کامیاب ہو رہے تھے، لیکن کامیابی کے بعد کچھ اسٹریٹجک پوائنٹس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، فرمان رسول کی اطاعت نہیں کی، لہذا تخلف کی صورت میں وہ جنگ جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ لہذا کچھ افراد اس میں تھے کہ جو بھاگ گئے، بھاگنے والے بہت تھے، اور ان کے ذہنوں میں یہ گمان آیا، یہ گمان ان کے ذہنوں میں آیا کہ اگر ہم اپنے گھروں سے نہ نکلتے تو آج ہماری موت نہیں ہوتی، یعنی اس طرح کا گمان بد انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرماتا ہے کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ وہی گمان تھا جو رسول کی بعثت سے پہلے بعض مشرکین کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر ہم گھر سے نہیں نکلتے تو ہماری موت نہیں ہوتی۔ لہذا رسول پہ ایمان لانے کے بعد بھی بعض انسان ایسے تھے جو اسی گمان بد میں، ابھی اسی وہم میں اور اسی گمان میں زندگی گزار رہے تھے کہ اگر آج ہم رسول کے ساتھ نہ نکل جاتے تو شاید ہماری موت نہ ہوتی، ہمارے بھائی مارے نہیں جاتے۔ لہذا اس گمان کی تردید کی، رد کیا اس گمان کو پروردگار عالم نے۔ یہ کیسا گمان ہے تمہارا؟ گمان جاہلیت ہے۔ آج بھی ایسے گمان پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کی موت نہیں ہوتی، شاید اس کا نقصان نہیں ہوتا، یہ گمان بد ہے۔ لہذا کہا گیا کہ اس گمان سے پرہیز کرے، گمان نہیں کرنا چاہیے انسان کو، ظن میں مبتلا نہ ہو انسان۔ لہذا کہتے ہیں کہ یہ گمان تھا، میں اس کی وضاحت میں زیادہ نہیں جاؤں گا چونکہ اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اور دوسری جگہ جہاں پہ کہا گیا کہ
سورہ معاہدہ آیت نمبر 50 میں، وہاں پہ کہا گیا حکم الجاہلیہ کہ افحکم الجاہلیت تبغون، آیا تم لوگ جو ہے جاہلیت کا حکم سننے کے لیے تیار ہو؟ جاہلیت کا حکم تم تلاش کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ کیا جائے جو رویہ اور جو فیصلہ جو عدالت جاہلیت کے دور میں برپا ہوتی تھی، اور اس عدالت نظام عدالت میں ایک حکم دیا جاتا تھا، وہ حکم کسی بھی ظالم کے حق میں دیا جاتا تھا، مظلوم کے وہاں پہ سنوائی نہیں ہوتی تھی، مظلوم کی حمایت نہیں ہوتی تھی. لہذا اسلام نے اس کو بھی رد کیا کہ جہاں تم اس گمان میں ہو اور اس خوش فہمی میں ہو کہ تمہارے درمیان بھی وہی حکم دیا جائے اور اسی حکم کی تم پیروی کرو جس میں گمان ہو، گمان پہ تم پیروی کرو، جس میں تمہارا ساتھ دیا جائے، جس میں ظالم اور مظلوم کی تمیز نہ ہو. قرآن کہتا ہے کہ اس گمان میں آپ نہ رہیں، اس انتظار میں آپ نہ رہیں. یہ حکم کبھی بھی اللہ کے یہاں سے اور اللہ کے نبی سے صادر نہیں ہوگا، ایسا حکم نہیں دیا جائے. دو، تیسری جگہ جہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ نہ کریں، ایسا نہ کریں، وہ سورہ فتح ہے. سورہ فتح میں یہ کہا گیا کہ بعض جو ہے، بعض کافرین جو ایمان نہیں لائے، بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ عصبیت پیدا ہوتی ہے، عصبیت جاہلیہ، جسے قرآن نے کہا حمیت الجاہلیہ، یعنی جاہلیت میں جو تعصب اور کینہ ان کے درمیان پایا جاتا تھا، وہ اسلام کے انٹروڈیوس ہونے کے بعد بھی ان کے دلوں میں وہ کینہ باقی تھا. وہ کینہ وہ نکالتے تھے، کینہ دکھاتے تھے، کینے کو اپنے عمل میں ریئیکٹ کرتے تھے. لہذا قرآن نے اس کو بھی رد کیا کہ جو حمیت اور جو تعصب، جو جذبات تمہارے جاہلیت کے دور میں تھے، وہ اسلام آنے کے بعد اور اسلام انٹروڈیوس ہونے کے بعد آپ ان تعصبات کو اور ان جذبات کو یہاں پہ دکھانے کی کوشش مت کرو. یہ تیسرا موقع. اور چوتھی جگہ جہاں پہ شدت سے منع کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ جاہلیت میں نہ چلے جائیں اور جاہلیت کی پیروی نہ کریں، وہ تبرج ہے جہاں پہ منع کیا گیا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. توجہ فرمائے مومنین، فرمایا کہ آپ تبرج نہ کریں. یہاں پہ خطاب ہے مومنین اور مومنین کے جو خواتین ہیں، خواتین مومنین سے خطاب ہے کہ جب آپ اپنے گھروں سے نکلتی ہے تو اس طرح سے بن ٹھن کے نہ نکلے، اس طرح سے نہ نکلے کہ آپ دوسروں کو اپنی طرف مجذوب کریں. آپ کے نکلنے سے دوسروں کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کی جو نظریں ہیں وہ صرف آپ ہی پہ جمی رہیں. آپ اس طرح سے بن ٹھن کے سنور کے نہ نکلا کریں. تو قرآن نے اس کو بھی کہا، کیا کہا کہ یہ جاہلیت ہے. لیکن قرآن نے یہاں پہ ایک اور نقطہ بیان کیا. قرآن نے کہا یہ جاہلیت اولا ہے. جاہلیت اولا یعنی پہلی جاہلیت. پھر فرماتے ہیں جب اس کی تفسیر کرتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اولا کے مقابلے میں اخرا ہے. یعنی ایک جاہلیت تھی کہ جو جاہلیت میں عورتیں نکلتی تھی اور عورتوں کا یہ کام ہوتا تھا کہ دوسروں کو اپنے موجودگی کا وہ احساس دلاتی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جاہلیت ثانی ہے، جاہلیت اخرا. وہ جاہلیت اخرا کیا ہوگی؟ اس جاہلیت اخرا میں، اس دوسری جاہلیت میں بالکل ایسا ہی ہوگا کہ عورتیں اپنے آپ کو، یہ عورت جو ہے ایک مصداق ہے یہاں پہ، یعنی بہت ساری چیزیں سماج میں ایسی ہوں گی جو چیزیں انسان کے ذہن کو، انسان کے ایمان کو، انسان کے شعور کو اپنی طرف کھینچتی ہوگی. اور اگر ایسا ہوگا اس سماج میں، سمجھ لینا کہ وہ سماج جاہلیت کا سماج ہوگا. توجہ فرمائے. لہذا سماج اور معاشرہ اگر جاہلیت والا معاشرہ دیکھنا ہو تو یہ چار چیزیں ہمیں اس میں دکھائی دینی چاہیے. میں آج ایک خلاصہ بیان کروں گا آپ کی خدمت میں تاکہ اگلی جو مجلس ہمارے پاس ہے، جو وقت ہے ہمارے پاس، تاکہ اس میں ڈیٹیل میں اس کو بیان کیا جائے کہ یہ دور جاہلیت کتنا خطرناک دور ہے. اور اس جاہلیت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اماموں کو بھیجا. لہذا اگر امام کے ہوتے ہوئے بھی انسان اس بیماری میں مبتلا ہے، اس ظن و وہم میں مبتلا ہے، اس گمان میں مبتلا ہے، ان چیزوں میں مبتلا ہے کہ جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، جو انسان کو اپنے امام سے رابطہ کاٹ دے، تو سمجھ لینا امام کے ہوتے ہوئے بھی وہ معاشرہ جاہلیت کا معاشرہ ہوگا. آپ اسے جو ہے انسانی معاشرہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو دینی معاشرہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو حسینی معاشرہ نہیں کہہ سکتے. لہذا حسینی معاشرہ وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا معاشرہ، اگر وہ دیکھنا ہے تو اس میں دیکھو کہ تمہارا رابطہ کتنا ہے اپنے امام کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ. اگر رابطہ نہیں ہے تو سب کچھ ہے آپ کے ساتھ، لیکن رابطہ نہیں ہے تو سمجھ لینا ابھی آپ جو ہے، ابھی ہم میں بہت کمی ہے کہ ہم اس معاشرے تک پہنچے. عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ پروردگار عالم نے مجھے مبعوث کیا، مجھے نبی بنا کے بھیجا دو جاہلیتوں کے درمیان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، پہلی جاہلیت تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے فرمایا دو جاہلیت. ایک جاہلیت تو اللہ نے نشاندہی کی اس جاہلیت کی، فرمایا کہ اس جاہلیت میں کیا تھا؟ اس جاہلیت میں شہوت سوار تھی، اس جاہلیت میں غضب سوار تھا، اس جاہلیت میں ظلم و بربریت تھی، اس جاہلیت میں ہر کوئی ظالم کا ساتھ دیتا تھا. لیکن یہ دوسری جاہلیت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی وہ کہاں پہ ہے. لہذا ایک معیار دیا گیا کہ جب بعثت ہوئی، بعثت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نبی کے، توجہ فرمائیں، انسان اپنے نبی کے حکم کے سائے میں زندگی گزارے. جب نبی حکم لے کے آیا تو اس حکم کے سائے میں زندگی گزارنا یہ بعثت ہے، یہ جاہلیت سے نکلنے کا ایک وسیلہ ہے، یعنی بعثت نبی، بعثت رسول. لہذا نبی نے جگہ جگہ پہ اعلان کیا کہ میرے بعد جب میں جاؤں گا، جب میں یہاں سے نکلوں گا، میرے بعد نہ کوئی وحی آئے گی، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا. لیکن یا رسول اللہ رابطہ کیسے رہے گا؟ یا رسول اللہ رابطہ کیسے رہے گا؟ کہیں ہم پھر دور جاہلیت میں نہ چلے جائیں، کہیں ہم پھر سے جاہلیت میں اور اس زمانے میں نہ چلے جائیں کہ جس زمانے میں جاہلیت ہی جاہلیت تھی. تو نبی نے ایک جگہ پہ اشارہ کیا، کبھی ذوالعشیرہ میں اشارہ کیا، کبھی جو ہے اپنوں کے سامنے بلا کے اشارہ کیا، اور آخری میدان جہاں پہ نبی نے سر عام عالمی سطح پہ ایک عالمی پروپوزل پیش کیا انسانوں کے سامنے، وہ مجمع غدیر خم کا مجمع تھا، جس میں فرمایا کہ جب میرا رابطہ کرنا ہو، جب مجھ سے کنیکٹ ہونا ہو تو من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی میرے بعد رسالت کے بعد آپ کے پاس امامت ہے. لہذا امامت سے جڑے رہو گے تو ایک انسانی معاشرہ ہوگا. لہذا اگر امامت کو آپ نے سائڈ میں کر دیا تو معاشرہ تو ہے، ممکن ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی ہو، ممکن ہے کہ اس میں کلمہ گو بھی ہو، لیکن کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی اگر آپ نے امامت کو سائڈ میں کر دیا تو آپ کا معاشرہ تو ہے لیکن معاشرہ زندہ نہیں ہے، معاشرہ جاہلیت کا معاشرہ. لہذا اس جاہلیت کے معاشرے میں وہی خصلتیں ہوں گی. توجہ فرمائیں، بڑے گہرائی کے ساتھ آپ اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں. معاشرہ تو ہے، کلمہ بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے، لیکن رابطہ جس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ رابطہ نہیں، رابطہ نہیں. لہذا رشد نہیں ہو رہا ہے. توجہ فرمائیں، کس لیے آئے تھے؟ نبی اس لیے آئے تھے، جس طرح سے نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا نبی اس لیے آئے تاکہ انسان کے شعور کو بیدار کر دے، انسان کے شعور کو بلند کر دے، انسان کے اندر جو خزانہ چھپا ہوا ہے اس خزانے کو باہر نکالے، انسان کے اندر جو پوٹینشل ہے اس پوٹینشل کو نکھارنا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ ولیوں کا کام ہے، یہ اماموں کا کام ہے. لیکن اگر یہ اس امام کو سائڈ میں کیا جائے، اس نبی کو سائڈ میں کیا جائے، اس معاشرے کے اندر کتنا بھی آپ قانون مند بنائے اس کو، لیکن اس معاشرے کا پوٹینشل نہیں ابھرے گا، اس میں نشوونما نہیں ہوگی. کیوں؟ چونکہ جس نے بنایا تھا، توجہ فرمائیں، اللہ تمہارا خالق تھا، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ ہی تمہارا ہادی ہے، اللہ نے تمہیں بنایا. جب اللہ نے بنایا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہوگی. یہ کوئی اور تو تشخیص نہیں دے سکتا نا. ہم جو امامت کے قائل ہیں، امامت کے قائل ہونا اور امامت کا عقیدہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا. جب اللہ نے مجھے بنایا تو بنانے کے بعد میری گائیڈ لائن کون بنائے گا؟ انسان یا اللہ؟ میرا گائیڈ کون انتخاب کرے گا؟ میرا رہنما کون انتخاب کرے گا؟ آپ چھوٹا سا مثلا فریج خریدتے ہیں، چھوٹی سی واشنگ مشین خریدتے ہیں، کیا آپ واشنگ مشین سیمسنگ کی خرید کے چائنا والوں سے یا کسی اور سے آپ کو گائیڈ لائن لوگے؟ اس کی نہیں لیتے نا. آپ نے اگر سیمسنگ کا لیا تو ایل جی والوں سے تھوڑی آپ گائیڈ لائن لیں گے. آپ کا اگر یہ کیمرہ ہے، اگر آپ کا کیمرہ سونی کا ہے تو سونی والوں سے آپ گائیڈ لائن لیں گے نا. تو جا کے چائنا والوں سے لے لیں، کیوں نہیں لیتے؟ تو چھوٹا سا کام ہے. جب اتنی سی چھوٹی سی مخلوق جو مخلوق نے ہی بنائی، اس کے لیے آپ کوئی اور گائیڈ لائن اور گائیڈ اور رہنما لینے کے لیے پسند نہیں کرتے، تو اللہ کی یہ سب سے حسین مخلوق، اللہ کی یہ سب سے حسین مخلوق جس کو اللہ نے بنایا، اور اس مخلوق کے لیے اور اتنی پسند یہ مخلوق اللہ کو تھی کہ 1,24,000 پیغمبر مسلسل بیچتا رہا. اور پھر آپ جہاں پہ اس معاشرے کو بلوغ تک پہنچنا تھا، جہاں اس معاشرے کو کمال تک پہنچنا تھا، جہاں ہم سے یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین بھی کامل ہو گیا، تمہارے اوپر نعمتیں بھی کامل ہو گئی، تو آپ نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا. آپ اٹھا کے وہ گائیڈ لائن جو لینی تھی، جو اللہ نے دی تھی، اس کو ہٹا کے اس کو سائڈ میں کر کے اپنی گائیڈ لائن لے کے آ گئے. سب سے بڑا ظلم تھا. توجہ کرنا. جاہلیت کی کچھ خصوصیات ہیں، میں وہ بیان کرنا چاہوں گا. رہبر انقلاب نے وضاحت بہت ڈیٹیل میں اس پہ بات کی ہے کہ جاہلیت کا مطلب کیا ہے. جہل ہم کہتے ہیں، جیسے جاہل کہتے ہیں ہم کسی کو.
جب قرآن جاہلیت کی بات کرتا ہے تو یہ جاہل عالم کے مقابلے میں نہیں ہے. اسلامی ترم میں اور اسلامی تعلیمات میں جاہل عالم کے مقابلے میں نہیں استعمال ہوتا، بلکہ قرآن نے جہاں پہ جاہل کا ذکر کیا ہے، جاہلیت کا ذکر کیا ہے، یہ عاقل کے مقابلے میں ذکر کیا. جیسے علامہ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب اصول کافی میں جو پہلا باب رقم کیا ہے اس میں یہی لکھا ہے، باب عقل و جہل. وہاں پہ لشکر بیان کیے، 70 لشکر عقل کے اور 70 لشکر جو ہے وہ جہل کے. لہذا عقل جہل کے مقابلے میں، توجہ فرمائیں بڑے غور سے، کہ جہل علم کے مقابلے میں نہیں ہے. ممکن ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ علم ہو لیکن انسان کی عقل ابھی بیدار نہ ہو. یہ علم کا کام کیا ہے؟ علم کا کام ہے فقط روشنائی دینا. توجہ فرمائیں، علم کا کام ہے جس طرح سے یہ لائٹ آئی، یہ روشن ہو گیا یہ کمرہ، یہاں کمرے پہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو علم نے آ کے اس کمرے کو روشن کیا، منور کیا. اب اس کمرے میں بیٹھنا کہاں پہ، اس کمرے میں کون سی چیز کہاں پہ رکھنی ہے، یہ علم کا کام نہیں ہے. علم کا کام ہے آپ کو نظارہ دکھانا، لیکن نظارے میں فٹ ہونا یہ عقل کا کام ہے. یہ وہ انسان کی وہ عقل کرتی ہے جو پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہے. لہذا توجہ کیجئے گا، علم جہل کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ جہل کے مقابلے میں عقل ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ دورہ جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں عقل کا کوئی رول نہیں، عقلیں وہاں پہ ختم ہو گئی، عقلوں کا کوئی معیار نہیں ہے. وہاں علم بھی ہے، وہاں ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا تمدن ہوگا. ایسا نہیں تھا کہ جب دورہ جاہلیت کہا گیا تو صرف عرب کنٹریز تھی اور حجاز کا وہ ایریا تھا، وہ علاقہ تھا، بلکہ رہبر انقلاب فرماتے ہیں کہ جب یہ بات کہی گئی کہ دورہ جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم امپراتوری روم بھی تھی، روم میں بھی بہت بڑا ایک وہ اعزاز تھا، ایک تمدن تھا، علم تھا ان کے پاس. ایران ساسانی حکومت تھی ایران میں، وہاں پہ بھی بہت بڑا تمدن تھا، تہذیب تھی وہاں پہ. لیکن اسلام نے اور قرآن نے اگر جاہلیت کہا تو یہ سب جاہلیت کے شکار تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کی مین وجہ جو تھی وہ یہ تھا کہ انسان کی عقل، توجہ کریں، عقل جو ہے وہ حاکم نہیں تھی. انسان کے مختلف پہلو ہیں نا انسان کے. انسان کو اللہ نے شہوت دی ہے، انسان کو اللہ نے غضب دیا ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے. لہذا غضب تھا، شہوت تھی، لیکن عقل نہیں تھی. ممکن ہے کہ اس زمانے میں مصر جو تھا، مصر تمدن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بہت آگے تھا. لیکن قرآن جب کہتا ہے کہ یہ جاہلیت سب کے اندر تھی. کیوں؟ کیونکہ عقل حاکم نہیں تھی. توجہ فرمائے گا، عقل حاکم نہیں تھی، عقل کی حکومت نہیں تھی، بلکہ شہوت کی حکومت ہوتی تھی، بلکہ غضب کی حکومت ہوتی تھی. لہذا ایک چھوٹے سے گندم کے کھانے پہ، مثلا گندم کی اس مثلا کھیتی میں اگر کوئی جانور چلا گیا تو اس جانور پہ 50 سال مثلا لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، قبیلے مارے جاتے تھے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے مقابلے میں، بھائی اس کو پکڑو، اس کو مارو. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو مارا تھا، لہذا اس کو بھی مارنا پڑے گا. اس میں شعور نہیں تھا. لہذا اس بے شعوری کے عالم میں، توجہ فرمائیں، اس بے شعوری کے عالم میں ممکن ہے کہ مصر بھی ہوگا، ممکن ہے کہ روم جیسا بہت بڑا امپریالزم ہوگا، جیسے ساسانیوں کا بہت بڑا امپریالزم تھا. لیکن یہ سب کے سب جاہلیت کے شکار تھے. کیوں جاہلیت کے شکار تھے عزیزان محترم؟ کیونکہ ان کے یہاں کار فرما تو تھا سب کچھ، لیکن عقل کار فرما نہیں تھی، عقل کے حکم نہیں ہوتے تھے. لہذا قرآن نے جب اللہ نے بھیجا رسول کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو قرآن نے فقط حجاز کے لیے نہیں بھیجا. قرآن نے، اللہ نے رسول کو فقط نجدیوں کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ پروردگار عالم نے فرقان کو اپنے عبد پہ، اپنے رسول پہ نازل کیا، لیکون نذیرا للعالمین، تاکہ یہ تمام عالمین کے لیے نذیر ہو. یہ تمام عالمین کے لیے، کسی ایک عالم کے لیے نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک جغرافیہ کے لیے نہیں، بلکہ جغرافیہ سے ماورا اس قرآن کو، اس فرقان کو ہم نے بھیجا. اور اگر ہم نے رسول بھی بھیجا تو رسول ایک خاص ضلع کے لیے نہیں تھا، ایک خاص اسٹیٹ کے لیے نہیں تھا، بلکہ رسول بھی جب بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا. ہم نے فقط اس حد تک ہم سنتے ہیں کہ بس اس زمانے میں لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا، شاید اس زاویے سے وہ جاہلیت تھی. نہیں عزیزان محترم، وہ جاہلیت اس زاویے سے تھی کہ عقل کار فرما نہیں تھی. توجہ کریں. لہذا نبی آیا، نبی عالمین کے لیے، قرآن آیا، قرآن عالمین کے لیے، سب کے لیے ایک پیغام تھا. چاہے وہ روم کی امپریالزم ہو، چاہے وہ ساسانیوں کا امپریالزم ہو، چاہے وہ مصر کا متمدن اور سیولائزیشن جو اس دور کی تھی، سب سے بڑی سیولائزیشن مثلا مصر کی تھی، چاہے وہ ہند ہو، چاہے وہ چائنا ہو، جو بھی اس زمانے کا سماج تھا، جو بھی سیولائزیشن تھی، وہ سب کے سب قرآن کی نظر میں یہ ہے کہ یہ سب جاہلیت کے شکار تھے. کیوں جاہلیت کے شکار تھے؟ کیونکہ ان کا رابطہ
عقل کے اماموں کے ساتھ کٹا ہوا تھا. توجہ فرمائیں, جب امام میں عقل کے ساتھ رابطہ کٹ جائے تو انسان جو ہے نا وہ جاہل قرار پاتا ہے. لہذا امام کے مختلف صفات جہاں پہ بیان کیے گئے ان میں سے ایک صفت جو امام کی بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ الامام کالقلب, امام کی مثال قلب کی مثال ہے. الامام کالعقل, امام کی مثال عقل کی مثال ہے, بلکہ امام خود عقل ہے. عقل اولا عقل ثانی علیہ یہ فلسفی بحث ہو جائے گی کہ امام جو ہے وہ خود عقل ہے معاشرے کی. امام جو ہے اور نبی جو ہے وہ معاشرے کی جان ہوتی ہے. اگر یہ نبی نہ ہوگا, اگر معاشرے میں امام نہ ہوگا, لولا الحجۃ لساخت الارض علی اہلہا, اگر حجت خدا, اگر عقل خدا اس کائنات پہ نافذ نہیں ہوگی, حافظ نہیں ہوگی, تو یہ کائنات خود بخود جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گی. عزیزان محترم, لہذا ضرورت ہے کہ اس سے رابطہ ہو. ایک صلوات بھیجے بر محمد. دوسری چیز جو وہاں پہ حاکم تھی اور کار فرما تھی اس دور میں, دور جاہلیت میں, وہ یہ تھی کہ وہاں ساتھ ظالموں کا دیا جاتا تھا. مثلا اگر کوئی قوم ہوتی تھی تو میری قوم, اپنی قوم کے لیے, اپنے قبیلے کے لیے, اپنی نسل کے لیے, ہر کوئی ایک دوسرے پہ ظلم کرتا تھا. مرد جو تھا وہ عورت پہ ظلم کرتا تھا, مرد جو تھا وہ بیٹیوں پہ ظلم کرتا تھا جن کو دفنایا جاتا تھا, جس طرح سے قرآن نے کہا. جو ارباب ہوتا تھا وہ غلاموں پہ ظلم کرتا تھا. اسی طرح سے جو گورا ہوتا تھا وہ کالے پہ ظلم کرتا تھا. اسی طرح سے جو بڑی نسل کا تھا, بڑے قبیلے کا تھا, وہ چھوٹے قبیلوں پہ ظلم کرتا تھا. غلاموں جیسی زندگی ہوتی تھی. لہذا اس زاویے سے بھی فرماتے ہیں کہ وہ دور جو تھا وہ دور جاہلیت کا دور تھا, کہ اس میں تمیز نہیں ہوتی تھی, اس میں عدل و انصاف نہیں تھا. لہذا عدل و انصاف سے اس سماج کو نکالنا تھا. اسی لیے قرآن نے بیان کیا جہاں پہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اہداف کی نشاندہی کی, انہی اہداف میں سے ایک بہت بڑا ہدف جو قرآن نے مشخص کیا انبیاء کے لیے وہ یہی تھا, لیقوم الناس بالقسط, کہ انبیاء اس لیے آئے تاکہ انسانوں کو اٹھائے, انسانوں کو بیدار کر سکے. انسانوں کو بیدار کرنے کے بعد اس حد تک ان کو تیار کرے کہ وہ اپنے معاشرے میں عدل کا نظام قائم کر سکے, نظام عدل قائم کرے. لہذا بعثت کا کام یہ تھا کہ انسانوں کو اٹھانا, انسانوں کو اکسانا, انسانوں کو تیار کرنا. بعثت کا مطلب یہی ہوتا ہے, بعثہ یعنی اٹھانا, یعنی اکسانا انسان کو. اور یہ سب سے زیادہ سنگین کام تھا, سب سے زیادہ تکلیف دہ کام, کہ انسان کبھی کبھی جو ہے نا, انسان جب بیٹھ جاتا ہے, انسان خاص کر بیٹھنا اس حیثیت سے نہیں کہ ہم کھڑے تھے ہم بیٹھ گئے, نہیں, جب انسان کا شعور بیٹھ جائے, جب انسان کا دل بیٹھ جائے, انسان کا قلب بیٹھ جائے, تو اس انسان کو اٹھانا بہت ہی مشکل تھا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلسل قریش کے درمیان ان کو اکسانے کی کوشش کی کہ اٹھو, نہیں اٹھے. قریش نے منع کیا, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے فرار ہونا پڑا, کوچ کرنا پڑا. قرآن کہتا ہے کہ آپ نکل جائے اس معاشرے میں, چونکہ اس معاشرے کے اندر وہ صلاحیت, وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ اس نظام کو لا سکے. توجہ کریں, نظام قائم کرنا تھا تاکہ ان کو اس جاہلیت سے نکال سکے. لہذا اس جاہلیت سے نکالنے کے لیے وہ نظام کے لیے ایک جگہ چاہیے تھی. وہ جگہ مکہ مقرر نہیں ہوئی. گرچہ مکہ میں کیا تھا, خانہ کعبہ بھی تھا, گرچہ مکہ میں جو ہے اللہ کا بہترین نظام تھا, بہترین گھر تھا اللہ کا, لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے یا رسول اللہ موضوع نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, لوگوں میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا, آپ کو گزرنا ہوگا. لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی عمل کو دہرایا جب سارے لوگ آ رہے تھے. اور کدھر جا رہے تھے؟ کعبہ جا رہے تھے. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ہمیں حج کرنے جانا ہے, ہمیں طواف کرنے جانا ہے, ہمارے اوپر حج واجب ہوا ہے. سارے عروج کرتے ہیں اور رخ کرتے ہیں کس کی طرف؟ کعبے کی طرف. لیکن امام حسین کا رخ کس طرف ہے؟ کربلا کی طرف. توجہ فرمائیں. کیوں؟ وہ کعبہ تو ہے لیکن کعبے میں وہ جان نہیں ہے. کعبے کی جان کیا ہے؟ کعبے کی جان امام عقل ہے, شعور ہے, بیداری ہے. لیکن وہ لوگ جو تھے وہ لوگ اس بیداری میں نہیں تھے. امام ان کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. جیسے مدینے سے نکلے, مدینے سے نکلنے کے بعد مکہ پہنچے, مکے سے پھر کربلا کے راستے میں جتنے بھی مقامات آئے, ان ہر مقام پہ نبی کا نواسا فقط یہی درس دیتے تھے کہ آ جاؤ, میں نکل رہا ہوں, میرے ساتھ آ جاؤ. لیکن وہ لوگ کتنے بے معرفت تھے. من مات ولم یعرف امام زمانی, وہ اس حد تک بے معرفت لوگ تھے کہ کوئی اپنی کھیتی میں لگا ہوا ہے, کوئی کھیتی کر رہا ہے, تو جب دیکھا کہ مدینے سے باہر مثل ابن متی, عبداللہ ابن متی, جو ایک شخص کھیتی کر رہا تھا اپنی, وہ امام سے کہا کہ سلام کیا, السلام علیکم ابن رسول اللہ. تو امام نے واپس جواب دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ کہاں کا عزم ہے. تو امام نے وضاحت کی کہ میرا عزم یہ ہے کہ میں نکل رہا ہوں, اس طرح سے یزید جیسا فاسق فاجر انسان جو ہے وہ امت مسلمہ پہ سوار ہوا ہے, لہٰذا اس وبا سے اس امت کو بچانا ہے, میں نے قیام کرنا ہے, لہٰذا آپ بھی میرے ساتھ آئیے. توجہ کریں, معرفت کس حد تک تھی.
اس نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ بزرگ ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، ہماری نظر میں آپ کا عظیم مقام ہے، آپ سید شباب اہل الجنہ ہیں، لیکن اس وقت میری کچھ اور ضرورت ہے، توجہ فرمائیں، میری کچھ حاجت ہے، اس حاجت کو اگر پورا کریں آپ تو شاید میری مشکل حل ہو جائے گی. توجہ کریں، یعنی ہر انسان اپنی مشکل حل کرنے کے لیے ہوتا ہے. جاہلیت کا زمانہ اگر دیکھنا ہو تو ہر کوئی انانیت میں ہے. جہاں بھی انسان یہ کہے کہ میرا اور میری، تو سمجھ لینا کہ یہ ابھی اس معاشرے میں نہیں پہنچا جہاں پہ یہ کہے کہ یہ حسین کا ہے، جہاں پہ یہ کہے کہ یہ امام زمانہ کا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم مجلسیں کرتے ہیں، ہم بہت سارے ماتم کرتے ہیں یا بہت سارے کام جو خیراتی کرتے ہیں، تو کوئی پریشانی ہوتی ہے کسی کو کہ بھائی میرا نام نہیں دیا، میرا نام نہیں لکھا، میرا نام آنا چاہیے تھا، میرا وہاں پہ لکھنا چاہیے تھا. یہ عام بیماری ہے، یہ فقط عوام کو نہیں ہے بلکہ خواص کو بھی یہ بیماری ہے. یا عوام کی ہی نہیں بلکہ خواص کی بھی بیماری ہے. ایک دفعہ ہم ایک بہت بڑا سیمینار ہو رہا تھا، تو وہاں پہ کسی بہت بزرگ عالم دین تھے، تو ایک کا نام دوسرے کے بعد لکھا تھا، تو وہ اسی پہ پریشان ہو گئے کہ میرا نام بعد میں کیوں لکھا. تو پہلے میرا نام لکھنا چاہے تو آپ نے بعد میں لکھا ہے، میں تو اس سے بڑا ہوں، درحالی کے علم اور قد اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جاہلیت ابھی ہے، اس کے آثار ہے. کہاں پہ جاہلیت ہے؟ جہاں امام سے انسان کٹ جاتا ہے، اپنا ارتباط توڑ دیتا ہے. توجہ کریں آپ، نہیں امام سے کاٹ کے انسان کچھ بھی رہے وہ مردہ ہے. معتمیت ہے جاہلیہ. علامہ جواد عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب اس کی موت آ جائے گی وہ مر جائے گا مردار، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی، توجہ کر رہے ہیں، اس کی زندگی مردار جیسی زندگی ہے جس کی زندگی میں امام نہیں ہے. تو اس نے کہا، عبداللہ ابن متی نے کہا کہ دیکھیے میری حاجت ہے، اس کو پورا کریں آپ. امام نے کہا بتاؤ. کہا کہ پانی نہیں آ رہا، کنواں بہت کھودا ہے اور ابھی جو ہے سوکھا پڑ رہا ہے، تو پانی کا بندوبست کرنا ہے. تو امام نے، اور بہت طریقے سے روایت نقل ہوئے، امام نے تھوڑا سا پانی چلو میں لیا کلی کی، اور اس کنویں میں جو ہے نا وہ پانی ڈال دیا اور اس سے کہا کہ نکالو. تو جب اس نے وہ دلو اس میں ڈال دیا تو وہاں سے پورا ڈول پانی کا نکالا ہے. توجہ کریں، امام کی معرفت کس حد تک تھی؟ اس حد تک کہ مجھے حاجت، میری حاجت روائی ہو. انسان اس حد تک امام کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. یہ حاجت اگر مانگے، ایک ہندو بھی مانگے، غیر مسلم بھی مانگے، بلکہ جس کا کوئی دین بھی نہ ہو، اگر وہ بھی امام کے اس محضر میں آتے ہیں نا تو ان کی بھی حاجت روائی ہوتی ہے. لیکن امام چاہتے ہیں کہ آپ میری حاجت پوری کریں. اگر یہ غلط نہ ہو، شاید جملہ بہت سنگین ہوگا، کہ میری بھی تو حاجت ہے. میری حاجت ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے. مجھے آپ کا حج نہیں چاہیے، آپ کا حج مردہ ہے. مجھے آپ کا کھیت نہیں چاہیے، مجھے آپ کا نظر و نیاز نہیں چاہیے. آپ کریں، ضرور کریں، اس کا اجر بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، سب کچھ آپ کو ملے گا. لیکن جو مجھے چاہیے وہ مجھے تو دے دے آپ. یہ رابطہ دو طرفہ ہو. توجہ کریں، رابطہ ایک طرف سے برقرار ہوا. لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کام تو کریں، سارا ہم انویسٹ کریں، اپنا مال، اپنی جان، اپنا قیمتی سرمایہ، اپنی اولاد، اپنا وقت، سب کچھ دیں ہم، لیکن کس لیے دے رہے ہیں؟ کس سمت و سو میں جا رہا ہے؟ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. توجہ کریں، اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اس ضابطۂ حیات کو. وہ ضابطۂ حیات امام ہے. اگر آج کی محفل میں، اگر آج کی مجلس میں ہم اپنے امام سے نہ جڑ سکیں تو کہاں پہ آپ جڑیں گے؟ باہر تو اتنا ماحول خراب ہے، باہر جائیں سڑکوں پہ تو ناچ نغمہ ہے، باہر جائیں سڑکوں پہ تو دکانیں آپ کو شراب کی ملے گی، باہر جائیں سڑکوں میں تو فحشہ آپ کو ملے گا. تو کہاں پہ آپ کو ملے گا؟ فقط یہی مجلس حسینی، مجلس حسینی جو آپ کو جوڑ دے. لہذا ہم دوسرے مرحلے میں آئیں گے. یعنی یہ جاہلیت اولا جو تھی، یہ جاہلیت اخرى میں پھر تبدیل ہو گئی، دوسری جاہلیت. لہذا آج بھی تشنیگی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. آج انہی مجالس کے ذریعے سے جن کا اہتمام آپ مومنین کرتے ہیں، آپ عزاداران حسین کرتے ہیں، اس تشنیگی کو دور کرنا ہے. وہ تشنیگی تو ختم ہو گئی جب امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا عصر عاشورہ. وہ تشنیگی تو ختم ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک ایسی تشنیگی باقی رہی جس تشنیگی کو پورا کرنا اور اس تشنیگی سے نجات دینا اپنے امام کو، وہ نصرت ہے امام کی. لہذا امام کی وہ صدا جہاں پہ یہ نہیں کہا، اس کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، لیکن لمحہ بلمحہ امام نے کہا حل من ناصر، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، جو میرے ساتھ آئے؟ ہے کوئی
جو اس مشن کو اور اس مقصد کو جس میں انسان کو بننا ہے اس انسان کو آگے بڑھائے. جیسے جب شعور بیدار ہونا ہے، شعور کو بیدار کرنا ہے. جب یہی جملہ امام مظلوم نے کربلا کے میدان میں دہرایا، اور کربلا کے میدان میں یہ جملہ ایک ایسے وقت میں امام نے فرمایا جب یک و تنہا امام تھے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اے میرے آقا، ایک خون خدا، ایک فرزند خون خدا، آپ پہ سلام ہو، آپ پہ سلام ہو. الوتر الموتور، آپ یک و تنہا تھے، آپ کی تنہائی نہیں دیکھی جاتی مولا، لیکن مولا نے اس تنہائی میں ایک جملہ فرمایا هل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کر سکے. تو کوئی آواز سنائی نہیں دی، فقط خیموں سے ایک آواز آئی، رونے کی صدا آئی، رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. امام دوڑے خیموں کی طرف. امام نے یہ سوچا کہ شاید خیموں میں حملہ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آیا. خیموں کے سامنے آنے کے بعد ایک مرتبہ فرمایا بہن زینب کیا ہوا، اتنا کیوں چلا رہے ہیں، اتنا کیوں رو رہا ہے. تو ایک دفعہ زینب بہن باہر آئی، فرمایا بھیا جس دفعہ آپ نے تنہائی میں یہ صدا بلند کی من ناصر ینصرنی، پتہ نہیں میرے اصغر کو کیا سوجی، ارے خود کو جھولے سے گرا دیا. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ رباب سے اجازت لے لو اور اصغر کو میرے حوالے کر دو، مجھے پتہ ہے اصغر کی پیاس کو بجھانا ہے، اصغر پیاسا ہے. امام کی تشنگی کو محسوس کیا اصغر نے، اصغر کی تشنگی کو امام نے محسوس کیا. ایک مرتبہ پارچے میں باندھ کے ایک سفید کپڑے میں لپٹ کے علی اصغر کو امام حسین کے ہاتھوں میں دیا، بھیا لے جائیے، اس کو پانی پلا کے لائیے. ارے سارے خوش تھے، جناب سکینہ خوشحال تھی، جناب رباب جو ہے وہ خوش نظر آ رہی تھی، میرے اصغر کو پانی ملے گا. ایک مرتبہ کیا دیکھا، جب حسین لے کے گئے، جب اشکیا کے سامنے مقتل میں پہنچے تو اشکیا کے سامنے بلند کیا، ان ہاتھوں پہ بلند کیا. ارے آفتاب کی تمازت تھی، علی اصغر ہاتھوں پہ بلند تھے. عمر سعد نے ایک دفعہ لشکر میں دیکھا، ایک کوہرام سمجھ گیا، ہرملا کو بلایا، ہرملا آ جاؤ، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو، حسین کے کلام کو کاٹ دو. ایک دفعہ کیا کہا، ہرملا نے کہا مجھے کیا کرنا ہے عمر سعد، کہا وہ نہیں دکھائی دیتا جو سفیدی امام حسین کے ہاتھوں پہ ہے، کہا دکھائی دیتی ہے، کہا یہ کوئی اور چیز نہیں، ارے 6 مہینے کا بچہ اصغر اس کا نام ہے، ارے اس میں تیر چلاؤ. ارے ایک دفعہ ہرملا نے کیا کیا، ہرملا وہ وحشی انسان تھا جس نے ایسے تیر بنائے تھے جس تیر سے وہ شکار کرتا تھا جانوروں کا. ایک تیر نکالا جس کے 3 شاخ تھے، ارے ان سے درندوں کا شکار کرتا تھا. اس لیے نے کیا کیا، ایک نشانہ لیا، نشانہ لینے کے بعد کیا کہا عمر سعد کس کو ماروں، کس پہ تیر چلاؤ، ارے بیٹے پہ تیر چلاؤ یا باپ پہ تیر چلاؤ. عمر سعد نے کہا نہیں، ارے حسین پہ تیر نہیں چلاؤ، بلکہ اگر اصغر پر تیر چلاؤ گے تو حسین خود بخود مر جائیں گے. ایک دفعہ کیا کیا، نشانہ لیا. ایک دفعہ نشانہ جب لیا، کہتے ہیں کہ 3 دفعہ ہرملا نے اس تیر کمان کو نیچے رکھا. عمر سعد آگے بڑھا، ہرملا کیا ہوا، ارے تو بڑا شجاع تھا، بڑا شاطر اور بہادر تھا، آج تمہاری بہادری کہاں گئی. کہا عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تجھے دکھائی نہیں دیتا. کہا کیا دیکھ رہا ہے، ارے ہرملا مجھے بھی پتا. کہا عمر سعد ذرا دیکھنا، جب میں نشانہ لگاتا ہوں حسین کے پیچھے خیمہ دکھائی دیتا ہے، ارے خیمے کے دروازے پہ ایک بیوی کھڑی ہے، ارے جب میں نشانہ لگاتا ہوں تو بیوی چلاتی ہے، ارے وہ سر پیٹنا شروع کرتی ہے، ہائے میرا اصغر، ارے میرے اصغر پہ نشانہ نہیں لگانا. ارے ایک دفعہ ہرملا نے تیر چلایا، ہرملا نے جب تیر چلایا، یہ تیر چلانے کے بعد گلوے علی اصغر پہ لگا، علی اصغر کے گلے کو چھیدتے ہوئے ارے بازوئے حسین پہ لگا، خون ناحق کو ہاتھوں میں لیا، زمین اور آسمان نے انکار کیا. حسین کربلا نے اس مظلوم کے خون کو اپنے ماتھے پہ لگایا، ارے اپنے داڑھی کو خضاب کیا، میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گا اور یہی خون لے کے شکایت کروں گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار صدقہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جوانوں کو، نوجوانوں کو محفوظ فرما،
راہ حسین بھی چلنے کی توفیق عطا فرما. تمام مومن مومنات کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار بانیان مجلس منتظمین مجلس جنہوں نے اس کا اہتمام کیا اور مومن جو یہاں پہ آتے سب کے مرحومین کو مغفرت عطا فرما, سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما, مرحومین کو جوار اہل بیت میں جگہ نصیب فرما. پروردگار مومن مشکلات میں گرفتار ہے سب کی مشکلات آسان فرما. پروردگار تو حاجت روا ہے, باب الحوائج ابو الفضل العباس کا واسطہ ہے. پروردگار جو پرچم یہاں پہ لایا گیا اس پرچم کے صدقے میں پروردگار یہ پرچم تو ہمیں ملا, اسی پرچم کا واسطہ ہے, اسی حسین کا واسطہ ہے. پروردگار وہ زیارت ابو الفضل العباس زیارت حسین ہمیں نصیب فرما. تمام مومنین کو جن کے یہاں وہ استطاعت نہیں ہے پروردگار اس پرچم کے صدقے میں وہ استطاعت ہمیں فرما. پروردگار وہ جنت الفردوس وہ جگہ وہ کربلا معلیٰ اس کی زیارت ہمیں نصیب فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کی حمایت فرما. اسرائیل امریکہ کو نیست و نابود فرما, امریکہ خدیث کو نیست و نابود فرما. پروردگار مراجع کرام آیات اعظام سب کی حفاظت فرما. حزب اللہ انصار اللہ سارے مجاہدین کی کامیابی اور کامرانی سے ان کو نوازنا. پروردگار ہمارے ساتھ جو بھی مومنین آتے ہیں اور جو نہیں آ پاتے جو گھروں میں گھر سے نہیں نکل پاتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے یا بنا عذر جو بیٹھے پروردگار سب کی حاجات کو روا فرما. تمام مریض بیمار جو بیماری میں مبتلا ہے خاص کر اس علاقے میں اس محلے میں پروردگار سب کو شفاء عاجل عطا فرما. حاضرین میں جو مریض بیمار ہے ان کو شفاء عاجل فرما. پروردگار ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما, زیارت چار معصومین پاک نصیب فرما, شفاعت امیر المومنین نصیب فرما. بلغ الارواح المومنین والمومنات جميعا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر یہ سال فرمائیں. بسم اللہ.